وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی اس نماز جمعۃ المبارک کے بابرکت محفر مقدسہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور اس کا ترجمہ مکمل طور پر عرض نہ ہو سکا، اسی کو تلاوت کر کے اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے اپنے مضمون کو اور اپنے عنوان کو کسی حد تک مکمل کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ کی خواہش کی تکمیل فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم کی ایک صحابیہ کی خواہش کی اس آیت کریمہ کو نازل فرما کے تکمیل فرمائی ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے ساتھ کتنا پیار اور کتنی محبت ہے کہ ان کے دل میں اگر کوئی خواہش انگڑائی لیتی ہے تو اللہ کریم اس خواہش کو پورا فرماتے ہیں، اور وہ خواہش بھی کتنی عمدہ ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت اسماء بنت امیس بڑا ہی نام مشہور و معروف ہے صحابیات کی دنیا میں، حضرت اسماء بنت امیس۔ اور یہ حضرت اسماء بنت امیس کون ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں نے جو سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ جوڑا اور یہ کپل بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں ذو ہجرتین کہا جاتا ہے، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں اسلام میں، ایک ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور ایک مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد حبشہ سے واپس آنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ الرسول کی طرف، جیسے کہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ ذو ہجرتین ہیں، ذو کمالین ہیں، ذو النورین ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس جس وقت حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ میں آئیں، دوبارہ جس وقت حالات سازگار ہوئے، جب واپس آئیں اور ابھی تک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن اور حکم نہیں ملا تھا، تو واپس آ کے انہوں نے پوچھا صحابیات سے کہ قرآن مجید کی جو آیات میرے موجودگی میں نازل ہوئی تھیں، ان کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے اندر کہیں خواتین کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا؟ سن لیں میری بات، کہیں خواتین کا بھی ذکر آیا ہے؟ اس سے ان کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اس بات کی کتنی امنگ اور کتنی ترنگ اور کتنی تمنا اور آرزو اور حسرت اور خواہش تھی کہ کہیں ہمارا پروردگار اپنے کلام مقدس کے اندر ہم خواتین کا بھی ذکر کرے۔ ابھی تک میرے خیال میں کوئی جوڑ بنتا نہیں پڑا، کوئی قصہ کہانی شروع کروں گا تو پھر مزہ آئے گا۔ یہ قصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا اور اس آیہ کریمہ کے شان نزول کا کہ جو ایک اللہ کی بندی کی خواہش اور وش پر اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے صحابیات سے پوچھا کہیں ہمارا بھی ذکر آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا ذکر کوئی نہیں ہے، صرف مردوں کا ہی ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے رہا نہ گیا، اپنے گھر سے اٹھی اور سیدھا سرور کائنات کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئیں۔
اور جا کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم خواتین تو خسارے کے اندر رہ گئیں۔ کریم آقا نے پوچھا ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اطاعت کا قلادہ اپنے گلے کی زینت بنانے کے بعد، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ اپنے دل کے اندر موجزن کرنے کے بعد پھر کون سا خسارہ ہے جس کا تمہیں گلہ ہے؟ کہا حضور خسارہ اور کوئی نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھتی ہیں، جو اللہ کا حکم دیتا ہے ہم اس کو مانتی ہیں، جو قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے اس پر بھی ہم صدق دل سے ایمان لاتی ہیں، لیکن ہمارے مردوں کا قرآن پاک کے اندر جا بجا تذکرہ ہے، جو حکم آتا ہے وہ مردوں کے لیے آتا ہے، ہمیں عورتوں کو اس حکم کے تابع کر کے ہمیں ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی براہ راست اللہ کریم نے ہمیں کہیں ذکر نہیں فرمایا، ہمیں ڈسکس نہیں فرمایا، تو یہ ہم خسارہ محسوس کرتی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کہیں ہمارا بھی ذکر ہو۔ ابھی تک حضرت اسماء بنت امیس یہ کیفیت کے اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ جبریل امین یہ آیے مبارکہ لے کے نازل ہو گئے، اور اس آیے مبارکہ کے اندر جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین کا ایک بار ذکر نہیں کیا، 10 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ کتنا جی؟ اور صحابہ اکرام اور صحابیات، مؤمنین اور مؤمنات، مسلمین اور مسلمات کی 10 صفات ذکر فرمائی ہیں، اور فرمایا ان کے اندر یہ 10 خوبیاں اور 10 صفات موجود ہیں، اور 10 صفات پر یہ کاربند ہیں، اور 10 صفات کی یہ حامل ہیں، اور 10 صفات پر یہ مستقیم ہیں، 10 صفات کی انہیں اللہ کریم نے استقامت عطا کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم بھی تیار فرما رکھا ہے۔ وہ 10 صفات کیا ہیں؟ آئیے پہلی صفت کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعے پر کچھ ہلکا سے ذکر کیا تھا، لیکن پھر موضوع ہمارا اور کہیں بڑھ گیا، آج میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے دائرے کے اندر آنے والے مرد اور دائرہ اسلام کے اندر آنے والی مسلمان خواتین، اور ان کا ذکر کس لفظ سے شروع کیا؟ انا سے، اور انا کس کے لیے آتا ہے؟ کلام کے اندر زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ کے کلام کے اندر تو ویسے ہی شک کوئی نہیں، وہ لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پھر جس کے کلام کے اندر ریب شک نہیں ہے بلکہ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ خلاق عالم فرما رہا ہے کہ کوئی مومن اور کوئی مسلمان، کوئی مومنہ اور کوئی مسلمہ میرے کلام کے اندر شک نہیں کر سکتی، اس کے باوجود اس کلام کو بیان کرتے ہوئے میں انا کے ساتھ تاکید بیان فرماؤں گا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ سمجھ اس بات سے آ گئی کہ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ اسلام اور ایمان کے اندر فرق ہے۔ اسلام ہے گردن نہادن، گردن کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ یہ گردن کو جھکانا 2 طرح سے ہوتا ہے، کبھی طاقت کے زور پر ہوتا ہے کہ طاقت سے بندہ ڈر کر گردن کو سر نگو کر دیتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے محبت کی وجہ سے۔ تو دونوں درجے اس کے اندر آ گئے۔ اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کا۔ دل کے اندر یہ عقیدہ ہو جائے کہ جس کے سامنے میں نے گردن جھکائی ہے وہ وحدہ لا شریک پروردگار ہے، اور جس کے کہنے پہ جھکائی ہے وہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا بندہ خاص اور اللہ کا رسول کامل ہے۔ ان المسلمین والمسلمات۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ الحجرات کے اندر اللہ کریم نے ایمان اور اسلام کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ اس کے اندر اللہ کریم نے الگ الگ بیان کیا، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی بات کروں گا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا بھی حوالہ چلتے چلتے دے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک مرتبہ رسول کائنات کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، انسانی شکل میں آئے، سفید ترین لباس پہن رکھا تھا، اور جو حضرت جبریل امین کے بال تھے جنہیں زلفیں کہا جاتا ہے، وہ زلفیں انتہائی سیاہ تھی۔ طالب علم اجلا، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، اور حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا حضرت جبریل امین، اور پتہ ہے کیسے آ کر بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، جس طرح بندہ حالت تشہد میں بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ، ایسے آ کر بیٹھے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ کا معنی کیا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں،
دو زانو بیٹھنا جس طرح آپ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں اور دونوں اپنے ہاتھ یہ رانوں کے اوپر رکھ لینا, گھٹنوں کے اوپر رکھ لینا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. اور پھر پوچھا أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ, پھر پوچھا أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ, پھر پوچھا مَتَى السَّاعَةُ. یہ 4 سوالات کی یہ سوال کون کرتا ہے؟ طالب علم کرتا ہے. جواب کون دیتا ہے؟ جو سب کچھ جاننے والا ہو وہ جواب دیتا ہے. تو جو سوال کرنے کے لیے آیا بیٹا ہے یہ استاد ہے رسول کائنات کا. رسول کائنات تو امی ہیں. امی کا معنی کیا؟ اس پر میں بڑا زور دے کے کہا کرتا ہوں, امی کا معنی ان پڑھ نہیں, امی کا معنی ایسا پڑھا ہوا جس نے دنیا کے اندر آ کر کسی انسان سے نہ پڑھا ہو. اب امی کا معنی سمجھ آ گیا؟ میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں, مجھے کوئی امی کہے کہ تو ان پڑھ ہے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو قرآن پاک نے جس رسول کائنات نے علم کے سوتے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں اور عالم ما کان اور ما یکون کے سارے پردے اٹھا کر لوگوں کے سامنے ایک ایک شے کو آشکار اور واضح کر کے رکھ دیا ہے, وہ رسول امی ہے اور ان پڑھ ہے. امی کا یہ معنی نہیں ہے. امی کا معنی یہ ہے کہ اس رسول کو میں نے پڑھا کے بھیجا ہے, اس کو میں نے سکھا کے بھیجا ہے, اس کی میں نے تربیت کر کے بھیجی ہے. اس کا پڑھانے والا دنیا کا کوئی فرد نہیں, کیونکہ دنیا کا کوئی فرد اس کو پڑھانے والا ہوگا تو وہ اس کا قابل احترام ہوگا. اس کے لیے کوئی قابل احترام نہیں ہے. یہی ذات کل کائنات کے لیے قابل احترام ہے. یہی ذات کل کائنات کے لیے قابل احترام ہے. ایسا کہ نہیں؟ قرآن پاک نے رسول کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر آنے کے آداب خود بیان فرمائے ہیں. تعظیم کیسے کرنی ہے خود آداب بیان کیے ہیں. اور آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر کیسے بیٹھنا ہے, کس لیول کا سانس لینا ہے, کتنی بلند آواز کرنی ہے, اس کا بھی قاعدہ کلیہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. یہ سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بس صرف ہمیں کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت ہم اس کو کھولتے ہیں. اور یہ ایسی بہترین کتاب ہے اور کتاب ہونے کے ساتھ دوست ہے کہ کبھی اکتاتی نہیں ہے. جب کھولو گے یہ تر و تازہ ہوگی, جب کھولو گے اس کے اندر بہار ہی بہار ہوگی, جب کھولو گے اس کے اندر اسلام اور ایمان کے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں گے. جس وقت کھولو گے اس کا ایک ایک حرف 10 تحفے تمہیں دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوگا. ایسا دوست کہ اس کے پاس آپ لے کے کچھ نہ جائیں اور وہ 10 تحفے تمہیں عطا کر دے. اور صرف تحفے بھی نہیں, ایسے تحفے جو دنیا کا کوئی فرد تمہیں نہیں عطا کر سکتا, اور وہ 10 نیکیاں ہیں. ہاں جی. اور جس وقت کھولو گے تم یوں سمجھو کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہو. ایسی کتاب مقدس ہے, بس اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر سے حکمت کے موتی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو جبریل امین حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوئے. یہ موضوع انشاءاللہ پھر ادھار رہا. انشاءاللہ اس موضوع پہ عید کے بعد گفتگو ہوگی. حدیث جبرائیل پہ, حدیث جبرائیل, ہاں, اوپر سے پڑھا کے بھیجا گیا تھا جبریل امین کو. اس انداز میں جانا ہے, اس انداز میں بیٹھنا ہے, اس انداز میں دھیمی انداز میں گفتگو کرنی ہے. یہ سوالات پوچھنے ہیں. جب سرکار جواب عطا فرمائیں تو جواب میں تو نے یہ عرض کرنا ہے. بڑے ہی مزیدار حدیث پاک ہے. اور شاید میں جس وقت بیان کرنے لگوں تو ایک جمعے پہ وہ ایک حدیث بیان نہ ہو. بڑی طویل حدیث پاک ہے اور اللہ کے فضل سے وہ ساری طویل حدیث مجھے لفظاً یاد ہے. لفظاً یاد ہے. ہم صرف قرآن کے حافظ نہیں, ہم حدیث کے بھی حافظ ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کے رسول کی عطا سے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ایمان والوں مردوں کا بھی ذکر کیا اور ایمان والی عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. جی صحابیات خوش ہو گئی, ہمارا ذکر ہو رہا ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. ذکر میرا, لطف لے لے ذرا جملے کا. جی میاں شہباز شریف صاحب کے ہاں تمہارا کہیں ذکر ہو جائے بھولے سے تو تم پھولے میں سماؤ گے نہیں کہ بھائی وزیر اعظم اس کی بارگاہ اقدس کے اندر, بارگاہ اقدس تو خیر کوئی نہیں ہے, اس کے ہاں میرا ذکر ہو گیا. بھائی واجب واہ کیا بات ہے بھائی. کہاں شہباز شریف, کہاں عمران خان, اور کہاں اللہ, اور کہاں اللہ کا رسول, وہ تیرا ذکر فرما رہے ہیں. بندہ مومن تو نے اپنے آپ کو ہلکا کیوں جان رکھا ہے؟ تو ہلکا نہیں ہے. کونین ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور تجھے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. اے با ایمان اور با اسلام اور با کردار مومن کامل, تیرا وزن 2 کائنات کے ہر شے سے بھاری ہے. یہی تو تھا بھائی, تو کیسا بھاری ہے, تیرا کتنا وزن ہے.
تو کتنا عظمتوں کا حامل ہے، کتنی رفعتیں تجھے سلام کرتی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے اور رسول کائنات مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ طواف کرتے کرتے رسول کائنات رک گئے اور کعبہ اللہ سے مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ اللہ، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شرافت ہے، تو بڑی بزرگیوں کا حامل ہے، لیکن تیرا محمد اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ کے بندے مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے کہیں بڑھ کے اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ بندے مومن کی عزت کوئی نکی جی گل کر چڑیے۔ مومن ہو، مومن نام کا نہیں کام کا۔ اسلام چاہتا ہے کام کا مسلمان ہو، ایمان چاہتا ہے کام کا مومن ہو، اللہ چاہتا ہے کام کا بندہ ہو، نبی چاہتا ہے کام کا امتی ہو۔ پتہ نہیں اب میں کہہ گیا ہو کہ نہیں۔ باپ چاہتا ہے کام کا بیٹا ہو، ورنہ باپ کہتا ہے تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تیرے ہونے نہ ہونے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، میری بازار کے اندر بےعزتی ہوتی ہے، تیرے رگوں کے اندر غیرت کا خون نہیں، تو کیوں نہیں کسی کی زبان کو بند کر سکتا؟ تو دین اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ کاری نہ ہو، کام کا کاری ہو، اور قرآن پاک کا حفظ چاہتا ہے کہ حافظ ہو، کام کا ہو۔ بیکار بھی کوئی شے ہے، بیکار بھی کوئی شے ہوتی ہے بھائی، اپنے آپ کو کارآمد بناؤ، پھر دیکھو تمہارا مول کیا پڑتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ اپنے آپ کو کارآمد بناؤ۔ یہ جو تمہارے وجود کے اندر اور اس ڈبیا کے اندر اللہ کریم نے ہیرا رکھا ہے، ہیرا، اس کو سیکل کرو، اسے چمکدار بناؤ، اس کو تابدار بناؤ، اسے شاندار بناؤ، اسے اس قابل بناؤ کہ اس کی ہر اینگل سے نکلنے والی چمک میں اللہ کے جلووں کا ظہور نظر آئے۔ تو پھر اس کی کوئی قیمت ہے؟ ورنہ دھڑکنے کے لیے اور خون کو پمپ کرنے کے لیے تو ابو جہل کے سینے کے اندر بھی دل تھا۔ وہ کوئی دل ہے؟ دل تو وہ دل ہے جس کے اندر اللہ کی یاد ہو۔ سر تو وہ سر ہے جو اللہ کے حضور ناز میں کم از کم 5 بار جھکنے والا ہو، اور جسم تو وہ جسم ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ جی میرا جسم میری مرضی نہ، مرضی اللہ کی۔ تیرا جسم تیری مرضی ہے تو موت تیرے قریب آنے والی ہے، ذرا روک کے دکھا، مرضی اپنی چلا سکتا ہے۔ ہاں، ان المسلمین والمسلمات، بس ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کریم ہمارے اس کال کو ہمارے کار ہی تک محدود نہ رہنے دے، مولا کریم ہمارے اس کال کو میرا بھی حال بنا دے۔ میں بھی صرف آ کے گلے ہی نہ کرتا رہا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آگے کیا فرمایا جی؟ والقانتین والقانتات، وہ مرد جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو تحت کر دیتے ہیں۔ مولا تیرا حکم آ گیا، بس ختم، اب ہماری کوئی خواہش نہیں، اب ہماری کوئی طلب نہیں، اب ہم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ بڑا ایک جملہ زبان زد عام ہمارے ہر وقت رہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس بچے کو یاد نہیں ہے یہ جملہ میں نے بولا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں نا؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو تجھے عدم سے اٹھایا، منصع شہود پہ لایا۔ ان کو اوکھا لفظ بول بیٹھا، میرے خیال سے سمجھ بھی کوئی نہیں آنی۔ بھئی عالم ارواح کے اندر تیری روح پڑی تھی، ہوا کے اندر تیری ہوا موجود تھی، مٹی کے اندر تیری مٹی ذلیل اور رسوا ہو رہی تھی، اوپر سے گدھے اور گھوڑے گزر رہے تھے جی، اور سورج کی شعاؤں کے اندر تیری گرمی کا ساز و سما موجود تھا، تہے زمین تیرے پانی کا حصہ موجود تھا۔ اربع عناصر کو جہاں سے لیا اور 5ویں چیز روح تیرے وجود کے اندر ڈالی، اسی کا نام ہے عدم سے منصع شہود پہ لانا۔ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہم بھیجے گئے ہیں، اور جملہ بڑا پیارا کہنے لگا ہوں، سمجھ آ گیا تو آپ تڑپ جائیں گے، نہیں سمجھ آئے گا تو میں اکیلے ہی تڑپتا رہوں گا، خود اکیلے ہی تڑپتا رہوں گا، کیونکہ سمجھ تو مجھے آئی گئی تبھی جملہ بولنے لگا ہوں۔ ہم بھیجے گئے ہیں اور بلائے جائیں گے۔ اس جملے کے اندر ساری میری تقریر کا خلاصہ ہے، ہم بھیجے گئے ہیں اور بلائے جائیں گے۔
پتنگ خود نہیں اڑتا، یہ مثال بھی سمجھ لے، پتنگ خود نہیں اڑتا، کوئی اس کو اڑاتا ہے، اور جب وہ فضاؤں کے اندر تیر رہا ہوتا ہے اس کو بالکل بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کسی کے ہاتھ میں میری ڈور ہے، اسی نے ڈور کو ڈھیلا کیا ہے، ہواؤں کے اندر تو تیر رہا ہے۔ اور اللہ کرے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، جیسا ہم پتنگ نہ ہوں کہ گمراہیوں کے اندر بھٹکتے رہیں، گمراہیوں کے اندر ہم بھٹکتے رہیں، ہم ایسا پتنگ نہ بنیں۔ اور تیری میری جو ڈور ہے نا، یہ بڑے ڈاڈے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ڈاڈا کون ہے؟ ان بطش ربک لشدید، جس کے ہاتھ سے ڈور ڈھیلی ہونا تو دور، چھوٹنا تو دور کی بات ہے، ڈھیلی بھی نہیں ہوتی، بڑی سخت گرفت ہے اس کی۔ اس نے فرعون کو پکڑا، اس نے نمرود کو پکڑا، اس نے حامان اور شداد کو پکڑا، کوئی نہ چھڑا سکا جی۔ اور وہ جس وقت اپنی رحمت کی اس رسی کو ڈھیل دیتا ہے، پھر نار نمرود میں بھی حضرت خلیل اللہ مسکراتے ہیں، نار نمرود میں بھی، پھر آگ بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر زیر خنجر اسماعیل کی رگوں کو خنجر اور چھرا چلا کاٹ نہیں سکتا۔ پھر میدان کربلا ہو یا حضرت عمر فاروق ہو یا عثمان غنی ہو یا علی المرتضیٰ ہو، صدیق اکبر کا میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کو شہادت کی بشارت نہیں ملی تھی۔ پھر میدان کربلا ہو، علی اکبر اور علی اصغر ہوں تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود موت انہیں مار نہیں سکتی۔ یہ کوئی میں نے معرفت کی بہت بڑی بات نہیں کی ہے، یہ تو کھلا قرآن پاک کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بھائی کاٹتی کیا اشیاء ہے؟ چھری، آپ اپنے پیاز کو کاٹ لیتے ہیں چھری کے ساتھ، تو رگ اسماعیل کو لوہے کی بنی ہوئی تھی، کیوں نہیں کٹی؟ اللہ کا امر نہیں تھا۔ یہ گل نہ سمجھ آئی جی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آپ کپڑا کوئی اندر ڈالے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ سخت سے سخت ترین لوہا آگ کے اندر ڈال کر اس کو مولڈ کیا جاتا ہے پگھلانے کے بعد کہ نہیں جی؟ تو حضرت ابراہیم کا وجود لوہے سے بنا ہوا تھا، تو پھر آگ نے کیوں نہیں کاٹا کہ جلایا؟ آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہی اربع عناصر جس وقت اللہ کسی اپنے بندے کے تابع کر دیتا ہے، نام سلیمان ہوتا ہے، ہوائیں مسخر ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی جملہ قرآن پاک سے باہر نہیں کر رہا، لیکن مطالعہ تو ہمارا ہونا چاہیے نا جی۔ مسخر کیا کہ نہ کیا؟ یہی لوہا جسے آپ گرم کر کے اور اس کو پگھلا کر مولڈ کرتے ہیں اور اسے اپنی گرلز بناتے ہیں، یہی لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں جتنا موٹا آتا تھا، آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے کر کے اس کو جس طرح چاہتے تھے مولڈ کر لیتے تھے۔ اللہ نے یہ طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ سازی کا کام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پیروں کی طرح صبح نہات ہو کے مسلوں پہ آ کے گاؤ تکیے لگا کے بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے، زرہ سازی کر کے بازار کے اندر وہ زرے بیچ کے اس کے ساتھ حلال روزی کما کے لقمہ کھایا کرتے تھے۔ اور جو پیر پرست بیٹھے ہوئے نا، میں خود پیروں کی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، جو پیر پرست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہروں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے عجیب قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ ہاں، ان پیروں کو ہم سلام کرتے ہیں جن پیروں کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور ان پیروں کا ہم نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث کا نور ہے، وہ کیسا پیر ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جمعے کا دن ہے، آپ کے ساتھ جو میں بات کروں گا دل سے کروں گا، لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، میری باتوں کے اندر تملق نہیں ہوگا، خوشامد نہیں ہوگی، بے جا کسی پر نہ تنقید ہوگی نہ بے جا کسی کی تعریف ہوگی۔ یہ قرآن جس بات کے کہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائے گا صرف وہ بات کروں گا، اور اس قرآن پاک کی روشنی کے اندر رسول کریم کے تیور اور آپ کا چہرے کے جو بشاشت ہے، وہ جس بات کے کہنے کی مجھے اجازت دے گی صرف وہ بات ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ مبارکہ کے اندر اس ممبر سے قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہوتا تھا۔
جو سننے کے لیے آتے ہیں نا کہ کوئی قصے کہانی ہے یہ مولوی صاحب سنائیں گے، تو ان مولوی صاحب سے قصے کہانیاں سننے کے اعتبار سے آپ بالکل مایوس ہو جائیں. نہ میرے پاس قصے ہیں نہ مجھے قصے کہانیاں سنانا آتا ہے. ہاں مجھے دیکھیں نا پچھلے جمعے پر بھی ان المسلمین والمسلمات پہ ہماری پوری گفتگو ختم ہو گئی تھی، تو آج بھی تو یہ وقت ہوا چاہتا ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے، تو آیت کریمہ تو ساری باقی ہے. اللہ اکبر. بس کچھ بھی نہ کچھ آپ کے پلے میں اگر ہر جمعے میں پڑ جائے میں سمجھوں گا یہاں 12 سال سے میرا آنا اس کا مول پڑ گیا. ہر مولوی کو پیسے کے ترازو پہ نہ تولا کریں. پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کی میل ہے. تو والقانتین والقانتات، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کر جانے والے. مولا ساری مرضی کوئی نہیں، تیری مرضی چلے گی. والقانتین والقانتات. اور آگے کیا فرمایا؟ والصادقین والصادقات. اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. یہ سچ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم سچ 3 چیزوں کے اندر ہونا چاہیے. اب ہم ذرا خاموش ہو جائیں گے. 3 چیزوں میں سچ ہونا چاہیے. پہلا سچ نیت میں ہونا چاہیے، نیت سچی ہو. وہ حدیث پاک تو ہر بندے کو یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی اپنے 23 بندے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات. تو عمل تو بعد میں ہے، نیت پہلے ہے. نیت ہی سچی نہیں، عمل کے اندر صداقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہاں فقیر بس اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور دوسرا سچ بندے کے اپنے عمل میں ہونا چاہیے. اور تیسرا سچ بندے کے اپنے قول میں ہونا چاہیے. دین اور اسلام نے جس سچ کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے ہم اس کو پہلا اور آخری نمبر دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. نہ پہلا نمبر صداقت کا، نیت کا سچا ہونا، اور دوسرا نیت کے اچھے ہو جانے کے بعد، سچا ہو جانے کے بعد بندے کا اپنا عمل اچھا ہونا، اور عمل کے اندر صداقت کا ہونا. جب عمل اچھا ہوگا پھر آپ کسی کو کہیں گے کہ یہ تو کام کر، تو اس کام کرنے کے حکم میں صداقت کا پیچھے زور ہوگا، وہ بھی عامل بن جائے گا. جی اب صرف والصادقین کا ترجمے کی سمجھ آ گئی. آگے بڑھیے. آگے کیا فرمایا؟ والصابرین والصابرات. صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اللہ اکبر. یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا. رک جانا. حرام کام سامنے ہے، رک جانا. مشکوک کام سامنے ہے، رک جانا. اللہ کی نافرمانی کی بو کسی کام سے آ رہی ہے، رک جانا. ہاتھوں کی بھی روکنا، زبان کو روکنا، آنکھوں کو روکنا، کانوں کو روکنا، اپنے حلق کو روکنا، اپنے پیٹ اور معدے کو روکنا، اپنی شرمگاہ کو روکنا، اپنے پاؤں کو روکنا. صبر کا دامن صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی تو میں جا کے گھر بیٹھ جاؤں. نہ، صبر کا جو مفہوم اور معنی اور مراد ہے یہ بہت وسیع ہے. اس لیے تو اس پر اجر کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب کچھ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی. الحمدللہ. روزے کی حالت میں بندہ سو بھی جائے تو عبادت میں لکھا جاتا ہے. کاش ایسی عبادت مجھے بھی ممبر پہ نصیب ہو جائے کہ میں بھی بات ساتھ ساتھ بیان بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ سو بھی رہا ہوں. جس وقت کوئی اس طرح کی مشکل باتیں آ جاتی ہیں نا، دین کا کوئی علمبردار ان کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو نیند کا آنا فطرتی امر ہے. کوئی ایسی بات نہیں، نیند انسان کے ساتھ ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. گاڑی چلاتے ہوئے بندہ سو جاتا ہے تو مسجد کے اندر آ کر سو جائے تو مولوی صاحب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات. عاجزی اختیار کرنے والے مرد، خاشعین کا ترجمہ کر رہا ہوں. عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں. عاجزی بڑی مشکل ہے. ادھر ہلکی سی کسی نے چٹکی لی، فوراً میرا سینہ تن گیا. اور تو مجھے جانتا نہیں؟ ہاں بھئی میں آپ کو جانتا ہوں. گندے پانی کی ایک بوند سے تیری تخلیق ہے. اپنا تعارف پوچھنا ہے تو شروع سے آغاز کروں گا. اور اپنے مسلمان بھائی کو تو کہہ رہا تو مجھے جانتا نہیں، میں تو چین کے رکھ دوں گا. بھائی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اگر اس سے غلطی ہو ہی گئی تو پیچھے تیری تعریف ہو رہی ہے. صبر کرنے والا مرد، اب تیرے صبر کے سارے دامن ٹوٹ گئے، صبر کے بندھن سارے ختم ہو گئے.
اور ان اللہ مع الصابرین کی آیت کریمہ مولوی صاحب سے سن کر تو جو جھوما تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اب تجھے اللہ کی معیت کی ضرورت نہ رہی۔ خاشعین، وہ ہے تو کسی قوالی کا جملہ لیکن مجھے بڑا ہی پسند ہے، قوالی کو پسند نہیں کرتا ہوں، چشتی ہونے کے باوجود قوالی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر وہ آلات استعمال ہوتے ہیں جو گانے والیاں اور گانے والے مرد استعمال کرتے ہیں۔ ہم موسیقی کو روح کی غذا نہیں سمجھتے، ہم قرآن اور حدیث کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ اب بڑی سمجھ آ گئی بات کی؟ مسلک اعتدال، یہ سن کے تو ہم نہیں جھومتے، نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سن کے ہم بڑا جھومتے ہیں کہ کیا کہا گیا، خاک کہا اس نے، کہنا اگر قابل تعریف ہے۔ اور اگر کا لفظ میں حذف کرتا ہوں، وزیر اعظم کے لیے اگر پٹیشن دائر ہو تو وہاں پر بھی کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر بھی حذف کرتا ہے، اگرچہ ایک حذف اس نے نہیں کیا، حذف کرتا ہوں اگر نہیں، یقیناً اللہ کا کلام ہی اس قابل ہے جو پڑھا اور سنا جائے۔ اللہ کے رسول کا ہی کلام ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر آیا ہے کہ بہترین بات میرے محمد پاک کی بات ہے، حدیث قدسی میں۔ اس سے بڑھ کر یہ سنا کریں، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں، اپنی گاڑی کے ماحول کو تبدیل کریں، اپنے موبائل کے ماحول کو تبدیل کریں، اور میسنجر اور واٹس ایپ اور ایمو اس کے ماحول کو چینج کریں۔ جو ایک دوسرے کو آپ میسیج کرتے ہیں ویڈیوز، یا قرآن کی کیا کریں یا حدیث مصطفیٰ کی کیا کریں۔ بڑا مواد موجود ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والخاشعین والخاشعات، بعض لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آج روزہ کوئی نہیں۔ والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد جن کو رونق ڈالا جاتا ہے اف تک نہیں کرتے۔ بھائی انسان تیرے اندر مٹی ہے 4 عناصر میں سے، اور مٹی کو ہر جانور رونتا ہے، وہ تو نہیں بولتی، تو اس میں سے نکل کے ذرہ ہو کے بول رہا ہے، تو پھر اس کے اندر زیادہ عاجزی ہوئی نا۔ ہاں، والخاشعین والخاشعات، آگے کیا فرمایا؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ صدقے کا بھی ایک معیار ہے بھائیو، صدقے کا بھی ایک معیار ہے۔ اپنے گھر کے اندر مٹن بریانی، اور جس وقت طلباء کو صدقہ دینا ہو تو ہارس پلاؤ، ہارس پلاؤ، یہ ٹرم سمجھتے ہیں آپ؟ چھولے والے چاول کبھی کھائے ہوں تو بتاؤ نا، یہ تو صرف درس میں بھیجنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو صرف وہ جو قرآن پاک اور حدیث پاک صبح سے لے کے شام تک پڑھ رہے ہیں، یہ چھولے والے چاول ان واسطے نے، ان کے لیے مٹن بریانی نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنے ادارے کی بات سناتا ہوں الحمدللہ، اور سینہ تان کے کہہ رہا ہوں، میرے ادارے کے اندر چنوں کی دیگ لینے پہ پابندی، فارمی مرغ کی دیگ لینے پہ پابندی۔ میرے ادارے کے اندر پڑھنے والے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، انہیں فارمی مرغ آج تک نہیں کھلایا گیا، نہ دیگ وصول کی جاتی ہے۔ انہیں رمضان شریف کے اندر ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی، میں پتہ نہیں آج اپنی بات کیوں کر رہا ہوں، کبھی میں نے نہیں کی، مجھے اللہ معاف فرمائے۔ 12 سال ہو گئے ہیں جہاں پر بے لوث اور بغیر تنخواہ کی خدمت کرتے ہوئے اپنے ادارے کا کبھی میں نے تعارف نہیں کرایا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اگر وہاں نہ کچھ کرتا ہوتا تو آپ کے کسی چوک کے اندر میں نے گوبھی کی ریڑھی لگا رکھی ہوتی۔ میں کچھ کرتا ہوں پورا ہفتہ، اس لیے میں کہتا ہوں یہاں آ کے آدھا گھنٹہ بیان کرنا تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں اس طرح کے 7 پیریڈز روزانہ پڑھاتا ہوں، اس حالت روزہ میں بھی۔ جی اللہ کا فضل ہے۔ یہ بچے میرے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ ہمارے ادارے میں ہفتے کے اندر 6 ٹائم چھوٹا گوشت پکتا ہے، مٹن 6 ٹائم، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ میں سے دکھا دے جو اپنے گھر کی مینیو مجھے بتاتے۔ میرا مینیو لکھا ہوا ہے میرے ادارے میں، اور اس خودداری کے ساتھ کام کریں کہ کبھی آپ سے چندہ مانگا ہے؟ اور جو بڑے بچے ہو گئے جی، بڑے جناب حالات خراب ہو گئے، بڑے مہنگائی ہوگی اور بڑے جناب بل آنے شروع ہو گئے، کچھ مہربانی فرمائیے۔ کبھی ایسا ذکر کیا؟ نہیں کروں گا، قیامت تک نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے۔ وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے۔ ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے۔
پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب. پڑھا کیا رہے ہیں؟ اللہ کا دین. تو پھر مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. جس کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کا اپنا اہتمام ہے جی. تو عرض کر رہا تھا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے میں کم از کم اللہ کے بندوں کو جن کو صدقہ دینا ہے اپنے جیسا کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ بھی میری طرح انسان ہے. آگے جناب، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتی ہیں. سبحان اللہ. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ کریم نے سب کے لیے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے. وما علی الا البلاغ.